السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا دوسرا سبق ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور ان کے رسول ہیں، اور ہم ان کی امت میں ہیں۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی کو مکہ میں پیدا ہوئے۔ یہ پیر کا دن اور ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ یہ تو ماشاءاللہ سبھی کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو پیر کے دن پیدا ہوئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ ان کا انتقال آپ کی پیدائش سے کچھ مہینے پہلے ہی ہو گیا تھا، اور آپ کی والدہ کا نام حضرت آمینہ تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے پہلے 4 سال حضرت حلیمہ سعدیہ کی پرورش میں گزارے۔ عرب میں ان دنوں یہ عام رواج تھا کہ ابتدائی کے سالوں یعنی شروع کے سالوں میں بچوں کی پرورش دیہات میں کی جائے، جس سے بچہ تندرست اور صحت مند ہو جاتا تھا، اور اس کے ساتھ اس کے اچھے اخلاق بھی سیکھ جائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو بے حد محبت کے ساتھ پالا۔ 4 سال کی عمر میں وہ آپ کو والدہ حضرت آمینہ کے پاس لے آئیں۔ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ بھی انتقال کر گئیں۔ اس کے بعد آپ کی پرورش دادا جناب عبد المطلب نے کی۔ وہ بھی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ جب آپ 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد آپ کی پرورش چچا ابو طالب نے کی۔ انہوں نے آپ کو بڑے لاڈ و پیار سے پالا۔ وہ اپنے بچوں سے بڑھ کر آپ کو آرام دیتے اور آپ کے آرام کا خیال رکھتے۔ اس طرح آپ اپنے چچا کی شفقت کے سائے میں جوان ہوئے، اور جب جوانی ہوئی تو آپ نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ آپ نے تجارت کا پیشہ اپنے چچا ابو طالب سے سیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایماندار تاجر تھے۔ آپ کی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے دوست و دشمن سب آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ صادق اور امین کہتے ہیں سچا ہو، جو ایماندار ہو، جو کسی کو دھوکہ نہ دیتا ہو، جو کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو، اس کو صادق اور امین کہتے ہیں۔ ہمارے نبی کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک مالدار اور تجارت پیشہ خاتون تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی کی تعریف سنی تو آپ کو کہا کہ آپ ان کا سامان لے کر تجارت کریں۔ وہ جتنا نفع دوسروں کو دیتی ہیں اس سے زیادہ آپ کو دیں گی۔ آپ ان کا سامان لے کر ملک شام گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو بھی آپ کے ساتھ بھیجا۔ اس تجارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاصا نفع کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے کام اور لین دین سے بہت خوش ہو گئیں۔ حضرت خدیجہ نے آپ کے کام سے خوش ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری سے متاثر ہو کر انہیں نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب سے مشورہ کے بعد نکاح کا پیغام قبول کر لیا۔ نکاح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ جب ہمارے نبی کی عمر 40 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی۔ پہلی وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے۔ غار کہتے ہیں غفہ کو، اور حرا ایک غفہ کا نام تھا۔ تو ہمارے نبی اس غار حرا میں عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی، اور ہمارے نبی عبادت کر رہے تھے تب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے
حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام نبیوں تک لاتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں جو ان کو پیغام دیتے ہیں حضرت جبرائیل کو، وہ لے کر نبیوں کے پاس آتے تھے۔ تو ہمارے نبی غار حرا میں عبادت کر رہے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے اور آپ کو اللہ کا آخری نبی ہونے کی بشارت خوشخبری سنائی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ آپ نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے، سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کا سبق دیا۔ آپ نے لوگوں کو آپس میں محبت، بھائی چارے اور صبر سے رہنے کی تاکید بھی فرمائی، اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ آپس میں خوب ایک مل کر ہو جاؤ، سب پیار محبت کے ساتھ رہو۔ اور ہمارے نبی نے بھی فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے، یعنی ہمیں ہر کسی کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔